مومنین و مومنات، ناظرین و ناظرات، مسلمین و مسلمات، آج 6 اگست ہیں اور کل 5 اگست تھی، اور 5 اگست جو ہے 1988 کے بعد ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے روز شہادت شہید راہ حق علامہ سید عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگرچہ مجھے کل پروگرام کرنا تھا 5 اگست کی مناسبت سے، لیکن عین ٹائم پر جو ہے وہ ہمارے یہاں اسٹوڈیو کے علاقے کی جو انٹرنیٹ ہے وہ مینٹیننس کی وجہ سے کام نہیں کر رہی تھی، تو وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی انٹرنیٹ، جس کی وجہ سے ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہی نہیں تھی، تو اس لیے میں کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شہید عارف حسین الحسینی کی زندگی پر جو روشنی ڈالنا چاہتا تھا وہ نہیں ڈال سکا۔ بہرحال عزیز محترم 33 ایئرس جو ہے نا وہ ہو چکے ہوئے ہیں، 88 اور آج 2023 ہے، تو شہید عارف حسین الحسینی جو ہیں، اب ظاہر 34ویں برسی بن جائے گی، شہید عارف حسین الحسینی جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت تھیں کہ جنہوں نے جو کچھ کتابوں میں کردار انبیاء کے متعلق پڑھا تھا، ان کریکٹرز کو اپنے کردار میں ڈھال لیا تھا۔ یعنی جب آپ ان سے ملتے تھے تو آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ واقعاً جو کچھ ہم نے کتابوں میں ایک آئیڈیلی پڑھا ہوا ہے روحانیوں کے متعلق، انبیاء علیہ السلام کے متعلق، اور ایک تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر آج ہم ان کو دیکھنا چاہیں تو وہ کیسے ہوں گے، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک مجسم نمونہ تھے، انتہائی با اخلاق شخصیت تھے، علمی شخصیت تھے، با تقویٰ تھے، اور نڈر، شجاع۔ خوب، میں آج کے تناظر میں جب شہید عارف حسین الحسینی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں تو 2-3 تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریمائنڈر واقعات اور آج ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا شہید بزرگوار کے لیے۔ سب سے پہلے تو یقیناً تعزیت اور تسلیت ہے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان شخصیات کے کردار کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ فیس بک از ناٹ ورکنگ آئی تھنک، اچھا جی، تو عرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم کہ آج کے تناظر میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ شہید عارف حسین الحسینی کی شخصیت کس قدر بابصیرت تھیں، کس قدر شجاع تھیں، کس قدر جو ہے وہ مخلص تھیں، اور کس قدر انہوں نے قربانی کے جذبے سے لیس ہو کر اور بے لوث ہو کر اس زمانے میں قوم کی خدمت کی ہے، آپ کو سب سے پہلے اس زمانے کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اکثر میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جب آپ تاریخ کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے تو وہ ایک تاریخ ہے۔ میں ایک مثال جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات واضح کرنا چاہوں گا وہ یوں ہے کہ جب آپ میرے دادا کی تصویر فار ایگزامپل، مائی گرینڈ فادر سید رحمت علی شاہ، وہ روچڈل میں رہتے تھے، وہیں پر ان کی قبر بھی ہے، اور وہ 60s میں جو ہے نا وہ وہاں پر پاکستان سے شفٹ ہو گئے تھے۔ جب میں نے ان کی پہلی مرتبہ پکچر دیکھی تو آئی نیو کہ ہی از ڈیڈ ناؤ، تو میں نے توجہ نہیں کی، مطلب ایک مردہ شخص کی تصویر جس کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس زمانے کے لوگ کیسے تھے۔ اب جب میں نے اس کو غور کیا تو پھر میں نے دیکھا، اور پھر غور سے دیکھا کہ اس زمانے کے اندر جو کوٹ پہنا جاتا تھا اس کا ڈیزائن کیا تھا، جو شرٹ پہنی جاتی تھی اس کا ڈیزائن کیا تھا، وہ جو ٹائی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی فار ایگزامپل اس کا کیا تھا، بالوں کا سٹائل کیا۔ اب جب آپ نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا تو پھر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ فیشن کیا تھا۔ فار ایگزامپل وہ اب جو سوٹ آج کل ہم پہنتے ہیں فار ایگزامپل، تو ظاہر ہے وہ کبھی کالر بڑے ہوتے ہیں شرٹ کے، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں،
تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سا زمانہ. تو اس زمانے کا آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ غور سے دیکھیں گے اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اسی طریقے سے جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے اور اس لیے پڑھیں گے کہ میں ان تاریخی کرداروں کو آج کے زمانے میں امپلیمنٹ کر کے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو کیا کرتا, اور اگر وہ حالات آج کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہوتا, یا وہ لوگ اگر آج ہوتے تو کیا کرتے. اب دیکھیں نا, ویسے تو بیٹھ کر ہم جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے جب بات کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں, عجیب کوفی تھے, عجیب بے وفا لوگ تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام یہ حق پر ہیں. اس کے باوجود کس طرح سے وہ عمر ابن سعد کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے, کس طرح سے شمر لعین جو ہے اس کو انہوں نے روکا نہیں ہے, یعنی اس کے مقابلے میں جو ہے وہ قیام کیوں نہیں کیا, اور وہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا اور اسی لعین کے پیچھے جو ہے نا وہ یہ لگی ہوتی. کیوں, کیسے ابن زیاد کے سامنے کھڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ سارے متحد ہو کر نکلتے. اب لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ تو تھے کم از کم, کیا کر سکتے تھے ابن زیاد جو اکیلا ایک غلام کے ساتھ وارد کوفہ ہوا تھا؟ یا انسان کے سلمان ابن سرد خزائی کیا کیا انہوں نے, مختار کیوں گرفتار ہو گئے؟ سلمان ابن سرد خزائی 4000 سے زیادہ تلواریں نیام میں رکھ کر جو ہے نا وہ بیسمنٹس کے اندر یعنی زیر زمین کیوں چلے گئے؟ اتنی بھی زیرک ان کے اندر عقل نہیں تھی, اتنے بھی سمجھدار نہیں تھے. 18,000 بیعت کرنے کے بعد مکر کیوں گئے؟ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی سفیر امام حسین علیہ السلام, نمائندہ امام حسین علیہ السلام, کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں؟ مسلم بن عقیل سونے کی لالچ میں, دولت کی لالچ میں, یا کس خوف میں؟ یا حتیٰ انسان جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ قاضی شرح بدبخت, وہ بھائی کوئی 25-30 سال کے جوان تو نہیں ہو نا, اپنی عمر گزار چکے ہو, اب مزید کتنا زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اور کیوں جو ہے وہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک قتل کا فتویٰ دے کر جو ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ یا زہیر ابن کین فار ایگزامپل, اس کردار کو اگر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے منقلب ہوتا ہے اور آ جاتا ہے, تو ظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا, ایسے لگتا کہ جیسے یہ کون سا کوئی بڑی ڈیل تھی. اچھا, عبداللہ ابن حر جوفی, وہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے اور امام حسین علیہ السلام اس کو پیغام پہنچاتے ہیں. کین یو لوور دی والیوم پلیز, کنٹرول روم. اچھا, یہ جو عبداللہ ابن حر جوفی جو ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اور کس طرح سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے مولا کے لیے میرا گھوڑا اور یہ تلوار, اور میں جو ہے وہ موت کے لیے آمادہ نہیں ہوں, مجھے تو زندہ رہنا. اب انسان بیٹھ کر کردار کو پڑھتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیسا بدبخت انسان ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ فرزند رسول ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاریخ کے اندر کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ پشیمان ہوتا ہے, پھر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. اچھا, اب تاریخ کو پڑھا جائے, تاریخ کے تناظر میں تاریخی واقعات ہیں, بات ختم, مطلب ہسٹری, دیٹس آل. لیکن نہیں عزیزان محترم, ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں حقیقت کی نگاہ سے دیکھ کر, اور یہ دیکھ کر کہ آج کے زمانے میں اگر ویسے حالات ہوں تو میرا کردار کیا ہوگا. کیا میں شمر ابن ذوالجوشن لعین کی طرح کا کردار ادا کر رہا ہوں گا, یا میں ابن زیاد کا ٹاؤٹ بن کر کہیں بیٹھا ہوں گا, اور یا میں جو ہوں وہ عمر ابن سعد بن کر کسی لشکر کی قیادت کر رہا ہوں گا, اور یا میں سلمان ابن سرد خزائی اور اس کے لشکر کی طرح کہیں چھپ کر بیٹھا ہوں گا کہ جناب جب امام آئیں گے تو میں جو ہے نا وہ جہاد کروں گا, وَإِلَّا مکروہ سمجھتا ہوں. یا مختار کی طرح گرفتار ہو چکا ہوں گا, اور یا پھر کوفیوں کی طرح جو سروں کو دیکھ کر پیٹ رہے تھے پیٹ رہا ہوں گا کہ یہ کیا ہو گیا جناب جو ہے نا, لیکن وہاں پر بھی پھر پیٹ رہا ہوں, اپنے منہ پر تماچے مار رہا ہوں اور اپنے سر و سینہ کو پیٹ رہا ہوں, پھر بھی جرت نہیں کر رہا ہوں کہ جا کر اس لشکر یزید کو, یہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کے منہ پر جا کر تماچا ماروں. عزیز محترم,
کچھ باتیں تلخ ہیں لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے. تاریخ کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آج کے زمانے میں ہمارا کردار کیا ہے. اب تاریخ، اب جو واقعہ کربلا اس کو بار بار ہم 1400 سال سے کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ان کرداروں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ میں اپنا کردار ڈھونڈ سکوں کہ میری خصلت کے مطابق، میری فکر اور سوچ کے مطابق، میرے اندر موجود خوبیاں اور خامیاں ان کے مطابق میرا کردار کس کردار کے ساتھ میچ کرتا ہے. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو لشکر حسین میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں حبیب ابن مظاہر کی طرح ہوں، یا حر کی طرح ہوں، حر ابن یزید ریاحی کی طرح، یا مسلم ابن اوسجہ کی طرح ہوں، یا جون حبشی کی طرح ہوں. تو میں اپنے آپ کو لشکر حسین میں ڈھونڈ رہا ہوں اور خدا نہ خواستہ پتہ چلے کہ میرا کردار تو میچ کرتا ہے لشکر یزید کے ساتھ. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. میرا کردار تو میچ کرتا ہے ان قاتلان حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ. تو اسی لیے تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے، اسی لیے کربلا کا احیاء ضروری ہے، اسی لیے اس واقعہ کربلا کا بار بار جو ہے وہ ریپیٹیشن کے ساتھ بیان کیا جانا ضروری ہے، تاکہ چھوڑو دوسروں کو، میں اپنے آپ کو پہلے پہچان سکوں. تو تاریخ کو حقیقت کے تناظر میں دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، چونکہ آج کے زمانے میں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ حقیقی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لیکن جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تاریخ ہے، گزر چکا. تو گزر تو چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جن واقعات کو بیان کیا وہ کیوں بیان کیا ہے؟ میرا اس سال جو ہے وہ کربلا معلیٰ کے اندر حرم امام حسین علیہ السلام میں جو عشرہ مجالس تھیں، اس میں موضوع گفتگو ہی یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر 120 نمبر آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادِقَ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے، اے میرے حبیب، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، آپ کو انبیاء ما قبل کے قصے بیان کیے ہیں جس کے فوائد کیا ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادِقَ، تاکہ آپ کا دل قوی ہو جائے. اور پھر اس کے اندر کیا ہے؟ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اس سے حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے. وہ موعظۃ اور اس کے اندر نصیحتیں ہیں، وہ ذکر للمؤمنین اور اس کے اندر تذکر ہے، ریمائنڈر ہے مومنین کے لیے. تو واقعہ کربلا جو ہے وہ در حقیقت اس کے اندر بھی جو ہے نا مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادِقَ ہے، تاکہ دل محکم ہو مومنین کا، نمبر 1. اور نمبر 2، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، حق و باطل کی تمیز ہو. اور حق و باطل کی تمیز ماضی کے جھروکوں کے اندر نہیں، بلکہ آج کے زمانے میں دیکھ سکوں حق کیا اور باطل کیا ہے، معیار حق کیا ہے، معیار باطل کیا ہے. در حقیقت کو آج کے زمانے میں مجھے امپلیمنٹ کرنا ہے. مجھے حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ اب اگر کوئی باطل حق کا لبادہ اڑ کر آ جائے، ابن زیاد آج کے زمانے میں اگر امام حسین علیہ السلام جیسا نقاب پہن کر آ جائے تو کیا میں آج کے ابن زیاد کو پہچان سکتا ہوں؟ اگر نہیں پہچان سکتا تو اس زمانے میں بھی کہاں پہچان سکتا تھا؟ تو پھر میں نے 1400 سال کے بعد سیکھا کیا ہے؟ اگر میں آج کے ابن زیاد کو نہیں پہچان پا رہا تو پھر مجھ میں اور کوفیوں میں فرق کیا ہے؟ جملہ بڑا سنگین ہے، لیکن آج پھر میں بھی بالکل اسی کوفی کردار کا مالک ہوں، اور پھر میں لشکر حسین میں نہیں ہوں، لشکر ابن زیاد میں ہوں. حضرت محترم ابن زیاد کا جو ہے نا وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ حسینی لباس میں وارد کوفہ ہوا ہے، حسینی لباس میں، اور کوفی نہیں پہچان پائے اس کو. اور ہم کہتے ہیں کوفیوں نے کیا کیا. تو آج کے زمانے میں کیا ہم آج کے ابن زیاد کو پہچان پائے ہیں؟ تو آج کے زمانے میں بھی تو ابن زیاد جو ہے نا وہ لبادہ اسلام کے اندر، لبادہ مومنیت کے اندر، لبادہ حسینیت کے اندر اور لبادہ عزاداری کے اندر ہو سکتا ہے. میں کہوں جی کہ آج کے ابن زیاد سے مجھے کوئی کام نہیں ہے، اس زمانے کے ابن زیاد پر میں لعنت کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آج میں حقیقت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اس کو تاریخ کے تناظر. اچھا، اب یہ ایک چھوٹا سا کنیکشن ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اب دیکھیے، جب تک آپ یہ نہیں پہچانیں گے کہ شہید عارف حسین الحسینی کے زمانے کے حالات و واقعات کیا تھے،
تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے، اور ان کی بصیرت کیا تھی، اور ان کی قربانی کیا ہے، اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں کیا تھیں عزیزان محترم۔ سب سے پہلے کیا ہے وہ یہ ہے کہ شہید عارف حسین الحسینی جو ہے اس زمانے کے اندر قائد ملت جعفریہ بنے ہیں کہ جب ماشاء اللہ کا دور تھا، ماشاء اللہ، اور جانتے ہیں نا ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی کس کا؟ ضیاء الحق جیسے عامر کا، وہ بھی اس دور کے اندر، اگرچہ مطلب وہ بعض معاملات کے اندر جو ہے نا بعض غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں انسانوں کو، بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کا دور وہ دور نہیں ہے، اب ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، آج کے دور میں تو میس کمیونیکیشن موجود ہے، آج کے دور میں تو سوشل میڈیا موجود ہے، آج کے دور میں تو جو ہے وہ ٹیلی ویژنز موجود ہیں، آج کے دور میں تو جو ہے وہ خبریں جو ہے نا 1 منٹ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کوئی ضیاء کا زمانہ تھوڑی ہے، اب تو جمہوریت جو ہے نا پوری دنیا کے کیا فرق ہے؟ ضیاء کے زمانے میں بھی میڈیا پر پابندیاں تھی، آج کے زمانے میں پاکستان سے کوئی خبر تو نکال کر دکھوائیں مجھے۔ بڑے بڑے کلگیوں والے جو اینکرز بیٹھے ہوئے ان کی زبانیں کانپتی ہیں بات کرتے ہوئے، اور ان کے جملات جو ہے نا وہ ان کے پروگرام 1 سال پہلے کو اٹھا کر دیکھ لے، 6 مہینے پہلے کے، اور آج کے پروگرام اٹھا کر دیکھ لے، ان کا لب و لہجہ اٹھا کر دیکھ لے۔ ضیاء کا دور جس میں میڈیا پر پابندی، ڈیجیٹل میڈیا ہے ہی نہیں، سوشل میڈیا کا وجود ہی نہیں ہے، جو پرنٹ میڈیا اس پر پابندی، اس آمر کی اجازت کے بغیر جو ہے نا کوئی خبر نہیں چھپ سکتی، جہاں پر اگر اس کے خلاف بولا جائے تو جیلوں میں اٹھا کر ڈال دیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، پریشرائز کیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، ناجائز اٹھا لیا جاتا ہے، اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا اور اس زمانے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے آج بھی بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم شہید عارف حسین الحسینی کے مدرسہ میں گئے تھے ان کی شہادت سے چند دن پہلے، تو وہاں ان کے گارڈز جو ہے نا یہ سٹوریاں سناتے تھے، مطلب ان کے گارڈز جو ہے نا وہ یہ بتاتے تھے کہ آغا صاحب مدرسے کے باہر نکلے تو جا رہے تھے، سخت گرمی تھی، اور وہاں پر جو ہے نا وہ ڈائری والا یا انٹیلیجنس والا یا جو بھی وہ کھڑا ہوا تھا، تو آغا صاحب نے گاڑی روک کے کہا کہ اس کو پانی پلاؤ، اور اسے کہا کہ کسی جگہ سائے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، یا کیوں اتنی دھوپ میں کھڑے ہوئے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس کا بھی جو ہے نا وہ خیال۔ اب اس زمانے میں اس قدر مطلب جو ہے نا وہ ہوتی تھی کہ مدرسہ ہے تو مدرسے کے باہر سے وہ کھڑے ہوئے انٹیلیجنس والے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور باقاعدہ سے رپورٹنگ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کنٹرول کی جا رہی ہے۔ ٹیلی فون جو ہے نا اس زمانے کے اندر بھی ظاہر ہے وہ ٹیپ کیے جاتے ہیں، اور پھر قوم کے اندر جو ہے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بولنے کی کسی کو جرت نہیں ہے۔ اب ایسے گھٹن زدہ ماحول کے اندر، یعنی اس طرح کے ماشاء اللہ دور میں کہ جہاں پر جو ہے وہ قوم بھی تقسیم ہوئی ہے، اور قوم کو اتنا شعور نہیں ہے ابھی تک، اور بالخصوص سیاسی والے، وہ تو آج تک سیاسی شعور جو ہے نا وہ ہماری قوم کو وہ حاصل نہیں ہوا آج تک، تو اس زمانے کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ اچھا، اور پھر مخالف قوتیں اندرونی اور بیرونی، اور پھر انٹرنیشنلی پاکستان جو ہے نا وہ کس طرح سے وہ مائکروسکوپنگ جو ہے نا مطلب بالکل ذرابین کے ذریعے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور افغانستان کا جہاد جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا بالکل وہ سٹریم لائن کے اندر موجود ہے۔ اس دور میں عامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شجاعانہ طور پر قوم کی قیادت کرنا، قوم کو سیاسی شعور دینے کی کوشش کرنا، قوم کے حقوق کی بات کرنا، اس زمانے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جیسی تحریک چلانا اور قوم کو منظم کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے عزیزان محترم۔ یعنی اب میں بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، آج کے زمانے میں دور میں جہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑی سی گرم ہوا کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہیں تو بڑے بڑے سر جھک جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے، بولتی بند ہو جاتی ہے، جرت نہیں ہوتی، بڑے بڑے جناب جو ہے نا وہ
پریس کانفرنس کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اس زمانے کے اندر شہید عارف حسین الحسینی جیسے جوان آج کے زمانے میں یہ کہہ سکتا ہوں اب ہم ایج میں ان سے زیادہ ہو گئے ہیں. اس زمانے میں ان کی جب شہادت ہوئی ہے تو ہم سے جو ہے نا وہ چھوٹے تھے. مطلب میں اب اگر کہوں تو شہید بزرگوار جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی ان کی ایج جو ہے نا وہ ہم سے آج کے دور کے حساب سے جو ہے نا بڑی چھوٹی تھی. لیکن انہوں نے اس زمانے تک جب ان کو جامِ شہادت نوش کرنا پڑا ہے کس قدر مطلب جو ہے نا وہ شجاعت کے ساتھ قوم کی قیادت کی ہے. پورے ملک کے دورے کیے ہیں, قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے, قوم کو سمجھایا ہے, بتایا ہے. اور حالات و واقعات کیا ہیں عزیزان محترم, ہمیشہ کی طرح مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ ہمارے کمالیہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر ان سے سوال یہ کیا گیا تھا شاید توبہ ٹیک سنگھ میں ضلع کے اندر. تو ان سے سوال یہ کیا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ یا علی مدد, سوال یہ کیا گیا تھا در حقیقت کہ آپ نے اب تک قوم کے لیے کیا کیا ہے. یعنی سوال یہ تھا کہ آپ نے اب تک کیا کیا. تو ان کا جواب یہ تھا کہ بیٹا ابھی تک تو میں یہ ثابت کرنے پر لگا ہوا ہوں کہ میں یا علی مدد کا منکر نہیں ہوں. اچھا آج کے زمانے میں کوئی جو ہے نا وہ یعنی آپ اگر اس زمانے کے حالات کو دیکھیں گے تو آج بھی کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں آیا ہے. آج بھی وہی بحثیں شروع ہوئی ہیں, آج بھی ممبر جو ہے نا انہی کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آج بھی انرجیز جو ہے نا وہ اپنے ہی ایک دوسرے کے دست و گریبان پکڑنے پر لگے ہوئے ہیں. آج بھی جو ہے نا وہ مارا ماری ہے, اور آج بھی جو ہے نا وہ سبقت لے جانے کے چکروں میں اور پتہ نہیں کریڈٹ لینے کے چکروں میں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب جو ہے نا کہاں مطلب سارا کچھ وہی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. آج کوئی مختلف حالات نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے مطلب جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس کوئی اختیار ہے, جس کے پاس جو کسی قسم کا بھی مطلب جو ہے نا وسیلہ ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا ہے. قوم کی حالت کیا ہے, قوم کے حقوق کی کون بات کرتا ہے, قوم کے مسائل کہاں پر پڑے ہوئے ہیں. یعنی آج بھی آپ مجھے بتائیے کہ کوئی مطلب جو ہے نا وہ یعنی شیعہ قوم کو ایز سچ ان کے حقوق دلوانے کے لیے مخلصانہ کوئی ہے مطلب جو ہے نا وہ, اور آج بھی مار داڑ جو ہے نا وہ جاری و ساری. تو عزیز محترم شہید عارف حسین الحسینی انہوں نے اس دور میں قوم کی قیادت کی ہے کہ جہاں پر انہیں اندرونی محاذ پر بھی لڑنا تھا اور بیرونی محاذ پر بھی لڑنا تھا, جہاں پر ضیاء کا ماشاء اللہ دور تھا, جہاں پر ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا, جہاں پر ہر چیز پر پابندی تھی, جہاں پر گلگت جیسا واقعہ کہ وہاں پر لشکر کشی کر کے کس قدر ہمیں جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا گیا تھا, جہاں پر کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ جو سانحہ ہوا تھا اور جس کے اندر شہداء کی ایک بہت لمبی فہرست جو ہے نا وہ ہے, جہاں پر جو ہے وہ سپاہ جابہ جیسی تنظیم کو بنا کر وہ انقلاب اسلامی کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں پاکستان کے اندر سرمایہ گزاری کر رہی تھیں, جہاں پر شیعہ کافر کے جناب جو ہے نا وہ نعرے لگائے جا رہے تھے اور پورا ایندھن جو ہے نا ان کو فراہم کیا جا رہا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس قدر عروج پر پہنچے. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ شہید عارف حسین الحسین جیسی شخصیت کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے اور قوم جو ہے وہ یتیم ہو جاتی ہے اور قوم کو در حقیقت تو مایوسی کی طرف جو ہے نا وہ دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو عزیز محترم بہرحال در حقیقت ہمارے لیے شہید بزرگوار شہید علامہ عارف حسین الحسینی رول ماڈل ہیں. ان کی جرأت کو سلام, اور ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان کی زندگی کے جو 12 نکات ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو نمبر 1 ان کا تقویٰ, پرہیزگاری, روحانیت, ان کے اندر جو جاذبیت تھی, جو کوئی ان کے قریب بیٹھ جاتا تھا ان سے ملاقات کر لیتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. ان کی زبان کے اندر شیرینی تھی, شیرنی, بالکل ایسے چاشنی جسے کہتے ہیں نا, میٹھی زبان, اور ان کی زبان کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک تاثیر جو ہے نا پائی جاتی تھی. ہم نے تو ان کو قریب سے دیکھا ہے, مجھے تو آج تک ان کا وجود جو ہے نا مجھے مطلب محسوس ہوتا ہے, ان
کو گلے ملے تو مجھے آج تک اس کی وہ لمس جو ہے نا وہ بھولتا نہیں ہے، اور جو بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کی، ان کے الفاظ کی چاشنی جو ہے وہ آج تک کانوں کے اندر رس گھولتی ہوئی محسوس ہوتی. ہم آج بھی جو ہے نا وہ ان کی شخصیت کے حصار سے باہر نہیں نکل سکے. ان کی شخصیت کا سحر جو تھا نا اس نے آج تک ہمیں وہ اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. مطلب 33-34 سال ہو گئے ہیں ان کی شہادت کو، تو بندہ کہتا ہے کہ مطلب اب 33 سال ہو گئے نا جی، تو بندہ کہتا ہے دیٹس اٹ، مطلب جو ہے نا وہ بھول جانا چاہیے. لیکن نہیں، مطلب وہ نہیں بھولنے والی شخصیت نا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کردار ایسا تھا، ان کا کنڈکٹ ایسا تھا، ان کا اخلاق ایسا تھا، ان کی جدوجہد ایسی تھی، ان کے اندر خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جو نظر آتا تھا ان کی گفتگو سے، ان کے ایکشن سے. اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ قوم کے لیے ایک انسان جو ہے نا وہ اپنی جان قربان کر دے، جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ کر انسان اس دنیا سے جو ہے نا وہ چلا جائے. تو عزیزان محترم، یہ بہرحال شہید عارف حسین الحسینی جو ہیں وہ ایک رول ماڈل، اور ہم جو ہے نا وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم بہرحال ان کو قریب سے دیکھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی. تو میری پہلی بات تو ایک گزارش چونکہ ظاہر ایام ازاں ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو حقیقت کی نگاہ سے پڑھنے کی کوشش کریں. نمبر 2 اس کو امپلیمنٹ کریں آج کے زمانے میں، اور آج کے ابن زیاد کو پہچاننے کی کوشش کریں، آج کے یزید کو پہچاننے کی کوشش کریں، آج کے حسینیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، آج کے حبیب ابن مظاہر کو، آج کے حر ابن یزید ریاحی کو، آج کے مسلم ابن اوسیہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ ہے کہ شہید عارف حسین الحسینی اس دور کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج کے دور میں جو آج کٹھن حالات ہیں اس میں ہمیں کس طرح سے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ سے نکلتے ہوئے در حقیقت جو ایک آئیڈیالوجی انٹروڈیوس کروائی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو ہیں اس آئیڈیالوجی کو پہچان کر اپنے اپنے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. جب امام حسین علیہ السلام سے تقاضا بیعت کیا جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرِمَةِ مِثْلِي لَا يُبَاعُ مِثْلَهُ. فرمایا کہ یزید کی بیعت کا تقاضا مجھ سے کرتے ہو؟ وہ فاسق اور فاجر ہے، وہ شارب الخمر ہے، یعنی شراب پیتا ہے، وقاتل النفس المحترمہ، وہ قاتل ہے، مرڈرر ہے، وہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، آپ جو ہے نا وہ جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے کردار کو ڈسکرائب کیا ہے، نمبر 1 کبھی بھی ایسے شخص کی پیروی نہ کریں جو فاسق اور فاجر ہو. چونکہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلی جو خامی، جو بد کرداری اور جو برائی پوائنٹ آؤٹ کی ہے یزید کے متعلق، وہ اس کا فاسق اور فاجر ہونا ہے. فاسق اور فاجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علنی طور پر گناہ کرنے والا. وہ شارب الخمر، جو شراب پیتا ہو، جو شرابی ہو. وہ قاتل النفس المحترم، جو مرڈرر ہو. کبھی بھی قاتلوں کی پیروی نہ کریں، کبھی بھی قاتلوں کے ساتھ ہمدردی نہ رکھیں. اور پھر مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا. اب کردار امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجئے.
اس جیسے پھر یزید ابن معاویہ کے کردار کو ان ڈیٹیل دیکھ لیجیے کہ اس کے علاوہ کون کون سی اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں. وہ رقص کا رسیہ ہے، لاہو و لعب کی محفلیں، کتوں کا شوقین ہے، بندر پالے ہوئے ہیں، سنت رسول سے فارغ ہے، داڑھی نہیں ہے، جوا کھیلتا ہے، شعر و شاعری سے اس کو لگاؤ ہے، پابند شریعت نہیں ہے، دین کی حدود اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لائب الحاشم بالملک فلاں وحی جاء و خبر نزل، اسی لیے کہا. اور پھر اس کے کنڈکٹ کو دیکھ لیجیے، کس قدر شقی القلب ہے، کس قدر ظالم ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ رحم نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اور پھر اس کے پورے لشکر کے کردار کو دیکھ لیجیے، کس قدر شقی القلب ہیں یہ لوگ. ناموس رسول کا بھی انہوں نے احترام نہیں کیا. نواسی ہیں رسول کی، زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یعنی جن کی آنکھوں میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجیے اور ان کی غیرت اور حمیت کا اندازہ لگائیے کہ بالکل جب وقت شہادت قریب ہے اور بالکل زخموں سے چور ہو چکے ہیں میرے مولا، اس وقت بھی جب کہا جاتا ہے کہ حسین خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، تو امام جو ہے نا وہ بڑی اپنی ہمت کو جمع کر کے تلوار کے سارے اٹھتے ہیں اور خیموں کی طرف جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. یعنی امام کی جو ہے نا وہ اس لمحے بھی غیرت اور حمیت جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر رہی کہ خبردار کوئی خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. اور دوسری طرف ان کا کردار دیکھ. عزیزان محترم، اس سے واضح کیا ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں انسان بیٹھ کر جو ہے نا وہ صرف اس بات کا اندازہ لگا لے بے غیرتی کہاں ہے اور غیرت کہاں ہے، شکاوت قلبی کہاں پر ہے اور یہاں پر نرمی اور جو ہے نا وہ تعلیمات اسلامی کی حدود و قیود کا پاس کہاں پر ہے. سمپل سی بات ہے. یہ زبان سے نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہوتا. میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، میں شیعہ ہوں، میرے سر پر امامہ ہے اور میں مبلغ ہوں، میں خطیب حرم ہوں، میں جو کچھ. لیکن عزیزان محترم، سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر دیکھیں میرا کردار کیا ہے، پریکٹیکلی میرا کنڈکٹ کیا ہے. پھر جا کر پتا چلے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے میچ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. پہلے کوئی شخص یہ کہے کہ آغا سید کیسے یزیدی ہو سکتا ہے. بندہ کو آنے خدا عمر ابن سعد جو ہے وہ اگر یزیدی بنا ہے تو کیا مطلب وہ کوئی شام سے آیا تھا؟ وہ حضرت مختار سقفی کا سکا بہنوئی تھا. باپ کی طرف سے سکی بہن تھی، ماں کی طرف سے ستیلی بہن تھی، سکا بہنوئی تھا. محترم بڑی سمپل سی بات ہے. اب اگر شمر ابن ذوالجوشن جو ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کا ام البنین کے حوالے سے خالہ زاد بنتا ہے تو سو واٹ؟ یہاں پر رشتہ داریاں مہم نہیں ہیں. اور بائنی آج بھی جو ہے نا وہ کسی شخص کا حسب و نسب مہم نہیں ہے، کسی شخص کا کلیم مہم نہیں ہے، اس کا کردار مہم ہے. آج کوئی شخص جو ہے وہ مطلب بیٹھ کر یہ کہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ نہیں. دیکھنا یہ کہ اس کا کردار کیا، اور کب آپ اس کو جو ہے نا وہ بیٹھ کر کمپیریزن کر سکیں گے کہ جب آپ کو پتا ہوگا کربلا والوں کا کردار کیا اور یزیدی کردار کیا ہے. پھر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آئے. چونکہ یہ جو امتحان ہوتا ہے نا، میں یہ جو ڈرائیونگ ڈی ایم وی کے اندر میں کیلیفورنیا اور کنیکٹیکٹ اور نیو یارک 3 جگہ کا مجھے ایکسپیرینس ہے.
تو ڈی ایم وی میں جب آپ جاتے ہیں نا ٹیسٹ دینے کے لیے تو وہ یس اور نو یا مطلب جو ہے نا وہ 4 آپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس نا اے بی سی ڈی ایسے ہی ہے. اب 20 کویسچن ہے تو انہوں نے کیا ایک سانچہ بنایا ہوتا ہے, وہ ایک نا سانچہ بنایا ہوتا ہے جس کے اندر فار ایگزامپل اگر 12 نمبر کویسچن کا جو ہے نا سی وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کریں گے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ سوراخ بنایا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, وہ سمپل جو ہے نا اس کو جو سانچہ بنایا ہوتا ہے نا اس کو آپ کے پیپر کے اوپر رکھ دیتے ہیں, اور جہاں پر جو ہے نا وہ سوراخ خالی ہے وہ آپ کا کویسچن غلط ہے, اس لیے کہ آپ نے جو ہے نا فار ایگزامپل وہ بی مارک کر دیا, وہ سی ہونا چاہیے تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ سی جو ہے نا وہ مارک نہیں ہوا اور بی مارک ہوا, وہ یہ خالی ہے, وہ صرف اس کو گنے گا 1 2 3 4 5 6 پتہ چل جائے گا 6 غلط ہے اور 14 ہو جائے, وہ کویسچن تھوڑی پڑے گا, اس کا جواب تھوڑی پڑے گا, وہ تو اس کے سانچہ بنا دیا اس کے اوپر رکھے گا اور رکھ کر 1 منٹ کے اندر جو ہے نا یوں گنے گا صرف کہ کون کون سے سوراخ خالی ہیں, اتنے 6 غلط 14 صحیح, جاؤ, سمپل سی بات. کربلا سانچہ ہے, اگر ہم غور سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو پھر مجھے ایک جو ہے نا وہ کردار کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو سانچے کی طرح سامنے کردار آئے نہیں ٹھک کر کے پتہ چلے گا یہ حسینی ہے یہ یزیدی ہے, چونکہ وہ آلریڈی سانچہ موجود ہے, وہ کرائٹیریا موجود ہے, سمپل. تو 1400 سال سے ہم جو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو سینہ کو بھی کر رہے ہیں, یہ جو ماتم کر رہے ہیں اور اس پر جو اتنا اصرار ہے وہ کس لیے. اچھا ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں ذہن محترم, اب کوفی کرداروں کو سمجھنے کے لیے دیکھیں میں اپنے طور پر جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کسی چیز کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوں, نہ ہی میں کرتا ہوں, میں خود مطلب ظاہر اللہ کا شکر الحمدللہ ہر طرح کی عزاداری جو ہے نا وہ ہم نے کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے, ہر کوئی جس نیت سے جو عزاداری کرتا ہے وہ کرنا چاہیے, کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. کابل کے اندر یہ افغانی جو ہے نا ہمارے بھائی عزادار, کوئی 50 60 70 200 400 ہوگا, وہ زنجیریں لے کے مار رہے اپنے آپ کو امام حسین کے نام پر, یا حسین یا حسین. زنجیریں چاقو والی, یہ جو زنجیر ہوتی ہے یہ جو ہم کمر پہ مارتے ہیں, وہ مار رہے ہیں کمر پہ نا, اپنی کمر پہ ایک امام حسین کا ماننے والا حسینی امام حسین کے غم میں 2023 کے اندر یعنی 2023 میں, اب یہ سمجھ لیجئے کہ 1400 سال کے بعد ایک حسینی, ایک عزادار, ایک کربلائی, ٹھیک, اور ایک ماتمی جو ہے محرم کے اندر امام کا غم منانے کے لیے وہ زنجیر جو ہے نا وہ گھما کے اپنی کمر پہ مار رہا ہے, اور ادھر سے جو ہے نا طالبان والے آتے ہیں بندوقیں لے کے, اور وہ بندوقوں کے بٹ مار کے ان کو بھگا رہے ہیں, گاڑیاں ان کے اوپر چڑھا رہے ہیں اور ان کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں اور یہ آگے بھاگ رہے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہوا, مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ 1400 سال کے بعد بھی کربلا ان کو یہ جرت نہیں دے سکی کہ جہاں پر اپنے مارنے کی جرت کرتے ہو وہیں پر یزید کے منہ پر مارنے کی جرت کرو. یزید کے سامنے اپنے آپ کو مار رہے ہو, یعنی یزیدی فورسز تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ تمہیں مار رہی ہیں, اور تم پھر بھی ان سے بھاگ کر اپنی پیٹھ پر مارنے کی کر رہے ہو, مارو اس کے منہ پر. لیکن اگر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی ابھی تک, کس کا قصور ہے؟ ابھی تک آپ اتنے حسینی نہیں, تو وہ پھر کوفیوں میں اور آج کے دور میں کیا فرق ہے کہ وہ کوفی بھی اپنا منہ پیٹ رہے تھے امام حسین کے سر کو دیکھ کر. اس وقت بھی تمہیں یہ جرت نہیں ہوئی کہ کوئی تلوار نکال کر کسی ایک قاتل امام حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کر دے, خود مرتا ہے تو مر جائے. 4 سال کے بعد جا کر مختار نے جو ہے وہ پہلے توابین کی نہضت چلی ہے, وہ جو نہضت توابین سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں, اور پھر اس کے بعد, اور وہ بھی ناکام ہوئی ہے,
ان کا بھی طریقہ کار جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھا، ان کی بھی معرفت کا لیول جو ہے نا وہ نہیں تھا کہ دشمن کو مارے، وہ بھی خود مرنے کے لیے گئے تھے، اور یہی مختار نے کہا یہ تو خود مرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ مارنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، اور ابن زیاد سے پھر مار کھا گئے وہ، یعنی وہ پھر بھی جذباتی ہو کر نکلتے ہیں۔ 4 سال کے بعد بھی سلمان ابن سرد غزائی تو 4000 کے قریب بندہ مروا لیتا ہے، اور مختار نے کہا یہ مرنے نہیں، یہ مارنے نہیں، یہ مرنے جا رہا ہے، اور 1400 سال کے، اور پھر ظاہر کوفی جو ہے نا، یعنی پھر مختار نکلا نا مارنے کے لیے، اور اب 1400 سال کے بعد بھی وہ بدبخت جو ہے نا وہ مجھے روکنے کے لیے آ رہا ہے، اور میں حسین کرتا ہوا اپنے زنجیر مار رہا ہوں، میرے ہاتھ میں زنجیر ہے، مارو اس کے منہ پر، لیکن ابھی تک یہ جرت پیدا نہیں ہوئی ہے، چونکہ معرفت نہیں دی گئی، چونکہ کردار نہیں سمجھائے گئے، چونکہ ابھی بھی ہم نے جو ہے نا وہ اسی سٹیج پر رہنا ہے کہ جہاں پر امام حسین کی مظلومیت کا پرچار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہی مارنا ہے۔ بھائی میں آج کے دور میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں چاہیے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھیں، یا 1400 سال تک ہم جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پر رکے رہیں گے؟ یہ ٹی وی چینل جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ ہمیشہ بیٹھ کر جناب جو ہے نا ہمیں ہی سوال کیا جاتا ہے، ہمیں ہی سوال کیا جاتا تھا، تو آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم بیٹھ کر جو ہے نا کہیں کہ بھائی کافی ہو گیا، ہم سے تم نے سوال کر لی، اب ہمارے بھی سوالوں کے جواب دے دو نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کر جو ہے وہ آج کے زمانے میں جو ہے وہ تھوڑا سا جرت پیدا کریں، تھوڑا سا جو ہے وہ یزید وقت کو پہچانے، ابن زیاد کو پہچانے، قاتلان امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کو پہچانے، اور پھر بیٹھ کر جو ہے نا فیصلہ کریں کہ ہم حسینی ہیں یا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس طرف کے مطلب جو ہے نا لشکر میں ہمارا شمار ہوتا ہے کردار کی وجہ سے۔ بہرحال عزیزین محترم، یہ جو ہے نا وہ ایک مطلب جی ہاں، تو یہ جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اینی وے بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ محرم تھا، محرم کی مصروفیت تھی، ماشاءاللہ کربلا میں بہت اچھا رہا۔ اس سال بہت بڑی تعداد زائرین کی موجود تھی، بالخصوص پاکستان سے بھی بہت بڑی تعداد میں زائرین آئے ہوئے تھے، سخت گرمی کے باوجود ماشاءاللہ بہت اچھا محرم گزرا ہے، اور الحمدللہ بھرپور عزاداری ہوئی ہیں، پاکستانیوں کی بھی بھرپور نمائندگی ہوئی ماشاءاللہ۔ ہمارا سلامیہ حسین پروگرام بھی ہوا، اور حرم کی مجالس جو تھی وہ بھی الحمدللہ اس سال جو ہے نا 12واں عشرہ تھا، جو کہ خدا کا شکر تھا کہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوا۔ کیلیفورنیا میں ان دنوں کے اندر بڑی سخت گرمی ہے، مجھے پتہ چلا کہ نیو یارک میں ماشاءاللہ مریض جیسا ماحول بنا ہوا ہے، اور بڑا بہت ہی کول ویدر جو ہے نا وہ ہے، الحمدللہ انجوائے کریں جی، اور ماشاءاللہ اس موسم میں آپ اپنی عزاداری کریں۔ لیکن کیلیفورنیا میں ہمارے جو ہے نا وہ سخت گرمی ہے ان دنوں کے اندر، حالانکہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس سال جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہمارا اگلا فیز جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی 40 ہے، ابھی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام ہے، اور کربلا میں بہت بڑی عزاداری جو ہے وہ 40 کے حوالے سے بھی ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں، بہرحال عزیز محترم دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں بیٹھ کر جو ہے نا وہ قومیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ایک دو باتیں جو ہے نا تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں۔ عراق اور پاکستان کے حوالے سے پچھلے دنوں کافی معاملات جو ہیں وہ سرگرم رہے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کرتا چلوں، آپ اگر ہمارے پروگرام سلامیہ حسین کو اٹھا کر دیکھیں تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، نہ فقط یہ کہ وربلی بلکہ پریکٹیکلی کوشش بھی کی، اور وہ یہ تھی کہ ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو بھی مسائل ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پر حل کرنے والے ہیں۔ مثلاً 40 پر ہمارے مومنین جذباتی ہو کر مراجع الزام
کی شان میں جو ہے نا گستاخی تک کرنے پہ تیار ہو جاتے تھے، اور اکثر ان سے کویسچن کیا جاتا تھا۔ کربلا ٹی وی سلام یا حسین پروگرام میں کتنی دفعہ لوگوں کی کالز آتی تھی کہ آغا آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو حرم والوں سے بات کریں، ہمارے مراجع کیا کر رہے ہیں، ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، تو یہ کیوں گورنمنٹ سے بات نہیں کرتے، کیوں ہماری مشکلات آسان نہیں ہوتی۔ یہ تو میں ہمیشہ ان کو یہی جواب دیتا تھا کہ بندگان خدا، یہ آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی حفظ اللہ کا کام نہیں ہے، یہ آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر صاحب کا کام نہیں ہے، یا اسحاق فیاض جو ہے نا حفظ اللہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کام گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف عراق سے بات کرے اور بیٹھ کر جو ہے نا میوچول انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کسی نتیجے تک پہنچ جائے۔ بہرحال وہ پچھلے سال تک آپ کو پتہ یہ جو مسائل بنتے رہے، اور آخر میں جا کر پھر ایٹ دی اینڈ وہی ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کرتی تھی اور پھر مشکلات اور مسائل حل ہوتے۔ اس سال بڑا اچھا ہوا کہ کم از کم جو ہے نا وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور ایک ڈیلیگیشن جو ہے نا وہ گیا عراق کے اندر ان معاملات پر بات کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ حکومت کی جو بدنیتی ہے انتہائی معذرت کے ساتھ وہ بالکل آشکار اور عیاں تھی۔ اچھا، نمبر 1، اب اگر آپ جا رہے ہیں اور اپنا پرائیویٹ جہاز لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پر پارٹی بازی کی بجائے آپ قوم کے نمائندوں کو لے جائیں۔ اگر ہمارے ہاں 10 گروہ ہیں، اگر ہمارے ہاں 5 تنظیمیں ہیں، اگر ہمارے ہاں 6 ہیں تو 6 لوگوں کو لے جاؤ، مطلب 6 مختلف گروہ ہیں نا، لے جاؤ، یہ پاکستانی ہے نا بھئی، ہر کسی کا اپنا کسر و رسوخ ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ بھی ہمارے پاکستان کے اندر یہ 6-7 پاکستان کی تشیع کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ آپ ان 7 میں سے ایک کو لے کر بٹھا کر لے جاؤ اور جا کر وہاں پر وہ بات کریں کس کی؟ ملت جعفریہ کی۔ کس کی بات کریں؟ ملت تشیع کی۔ چونکہ گورنمنٹ بات کر رہی ہے گورنمنٹ سے، کسی ایک گروپ کے لیے، کسی ایک تنظیم کے لیے، کسی ایک سیاسی پارٹی کے لیے نہیں کر رہی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے۔ اور شیعہ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کا کیوں نہ ہو، وہ کسی مخالف پارٹی کا ہو، وہ میں کہتا ہوں حتیٰ مطلب عقائد کے حوالے سے بالفرض قضیے اس پر صدق آتا ہو کہ وہ غالی ہے یا وہ مقصر ہے یا وہ مقلد ہے یا وہ غیر مقلد ہے یا وہ ملنگ ہے یا وہ فلاں پارٹی سے یا وہ سیاسی مذہب، دیٹس فائن، وہ ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے، مجھے سب کی نمائندگی کرنی ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پر 6-7 بزرگان کو، تو ظاہر جانے والوں کو چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے کہ بندگان خدا جب جہاز لے کر جا رہے ہو اور 12-14 لوگ بیٹھے ہوئے تو 2 بندے اور نہیں بٹھا سکتے کیا؟ ایک ہی پارٹی کے 4 بندے بٹھا کر لے جا کر وہاں پر پارٹی بازی کیوں کروا رہے ہو حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر بیٹھ کر؟ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ بزرگان جو ہے نا مطلب ان کو اتنی تھوڑی سی سمجھ جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہے اور ظاہر امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہے، نیوٹرل ہو کر جاؤ، قوم کی نمائندگی کرو، لیکن نہیں سمجھتے بزرگان ہمارے جو ہے نا، جس کو جو اپرچونٹی ملتی ہے وہ کہتے ہیں بسم اللہ جناب، اور پھر وہاں پر بیٹھ کر جو ہے حرم کے اندر سے جو پریس کانفرنسیں کی جا رہی ہیں، جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ تنظیم بازی ہو رہی ہے، پارٹی بازی ہو رہی ہے۔ بھائی ملت تشیع کی بات کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، سالڈ بنیادوں کے اوپر بیٹھ کر بات کرو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے عراقی آفیشلز کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، عراقی جو ہمارے ہز ایکسیلنسی جو ایمبیسڈر صاحب ہیں بڑے اچھے دوست ہیں میرے الحمدللہ رب العالمین، ان سے ہر روز میری بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور 40 سر پر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو پچھلے سالوں کی طرح ہوتا رہا وہ یہ ہوگا کہ وہ کفالہ والا ویزا کھول دیں گے، اور کفالہ والا ویزا کیا ہوتا ہے؟ 25 محرم کو ان کی پالیسی جو ہے نا وہ آنی ہے، اور کفالے والے ویزے کا یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ اپروول آپ امبیسی سے جا کر سٹکر لگوا سکتے ہیں، یا مینیفیسٹ ویزا جو پچھلے سال ہم نے کروا کے دیا تھا پوری تغو کے بعد۔ اس میں لنڈن سے جو سما ٹی وی کے کنٹری ہیڈ ہے کوثر کاظمی، ان کا بڑا کردار تھا، مطلب جس نے جو کردار ادا کیا اس کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے۔ اس میں ہمارے اس وقت جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، ان کا بڑا کردار تھا، اور اس میں ظاہرہ وزیر داخلہ نے فون کیا تھا۔ تو
جن کا جو کردار ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ایک قوم, اور اس میں کوئی مطلب جو ہے نا وہ پارٹی بازی نہیں ہے, تنظیم بازی نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے نا یہ, اور پھر ایکوریسی کے ساتھ ابھی جو ہے نا سرگردانی ہے. تو میں پاکستان کے علماء کی خدمت میں, پاکستان کے بزرگان کی خدمت میں گزارش یہ کروں گا کہ بزرگواران بزرگواری کیا کریں, اور جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی, آپ جو ہیں وہ پارٹی بازی کرنے کی بجائے, تنظیم بازی کرنے کی بجائے, جماعتی معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے کم از کم عزاداری کے حوالے سے, کم از کم زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, یہ جو کچھ معاملہ ان میں نیوٹرل ہو جایا کریں. ان میں پھر یہ نہ دیں کہ یہ میری تنظیم ہے, وہ اس کی تنظیم ہے, یہ میرا نہیں, پھر کہیں کہ ہم سارے ایک ہیں. اب فار ایگزامپل ایک شہر میں عزاداری ہوتی ہے, اب وہاں پر کیا کہنا جا کر کہ یہ میری تنظیم, وہ میری, بھائی لائسنس کس کے نام پر کسی کو کیا پتا ہوتا ہے؟ ملتان کے اندر کتنے لائسنس سنیوں کے نام پر, ہمیں کیا, ہم نے تو امام حسین کے جلوس میں شرکت کرنی, جلوس امام حسین ہے, دیٹس اٹ. اور بلکہ یہ تو میں پریکٹیکلی کر چکا ہوں یہاں پر بھی, امریکہ کے اندر بھی جناب جو ہے نا وہ تیرا میرا, یہ تیرا میرا میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم نے سنڈے کا جلوس رکھا ہوا تو انہوں نے کہا ہم سیچرڈے کو, میں نے کہا جی آپ سیچرڈے کو کریں گے میں اس میں بھی آؤں گا, اس لیے کہ وہ آپ کا تھوڑی ہے, وہ مولا حسین کا ہے, میں سیچرڈے کو بھی گیا. آپ بھائی کیا مطلب, آپ وہ نہ سنڈے کو میرا ہے نہ سیچرڈے کو آپ کا ہے, وہ بھی امام حسین کا ہے, یہ بھی امام حسین کا ہے. تو حسینی فکر اور سوچ تو یہ ہونی چاہیے نا. لیکن عزیزان محترم یہ نہیں ڈیویلپ ہو سکی سوچ. کربلا کے اندر حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر 5 سے 6 جناب جو ہے نا ہماری مجلس ہے, اور 4 سے 5 جو ہے نا وہ عزاداری رکھی ہوئی ہے. 4 سے 5 پہلی بات تو 15 منٹ جو ہے نا وہ لیٹ کر دی, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور 15 منٹ کے بعد بھی جناب جو ہے نا وہ ممبر چھوڑتے ہیں عزاداری کرنے والے ماتمی مولا کے, اور یوں وہاں سے غائب ہوتے ہیں کہ جیسے اب جو مجلس ہوگی وہ یزید ابن معاویہ کے نام کی مجلس ہوگی. اور اس کے اندر صاحب امامہ بھی جناب جو ہے نا ان کو بھی سمجھ نہیں لگی اس بات کی کہ بندگان خدا یہ مجلس اور وہ مجلس دونوں مجلس سے حسین ہیں, حرم امام حسین علیہ السلام ہے. آؤٹ آف کرٹسی 10 منٹ بیٹھ جاؤ, نہیں, یہ کون سی سوچ ہے, سمجھ نہیں آتی. یہ میری اور تیری کیا ہوتا ہے؟ لیکن بڑے بڑے مطلب جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب ماتمی جو ہے وہ ماتم کرنے والے, ساری رات جو ہے نا وہ سینہ کو بھی کرنے والے, اور اس قدر اتنی سی بات جو ہے نا ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اتنی سی بات میں وہی پارٹی بازی, وہی گروہ بازی, کہ ہمارا دستہ لگا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہماری کور جو ہے نا, یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کو, کچھ کہتے ہیں ہماری جو ہے نا انجمن, کہ جناب ہماری انجمن پڑھ رہی ہے اور جو ہی انہوں نے ختم کیا تو نکلو بھی یہاں سے, اب دوسری انجمن. یہ میری اور تیری کیا ہوتا ہے؟ تو محترم خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مشکلات اور مسائل ہیں, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو حسینی بنانا ہے, اپنے کردار کو حسینی بنانا ہے. جب تک ہم اپنی سوچ کو حسینی نہیں بنائیں گے, اپنے کردار کو حسینی نہیں بنائیں گے, یہ مشکلات ایسی چلتی رہیں. یہ بہرحال جو ہے نا وہ ہمیں سوچ بدلنی ہوگی. ہمیں آج کے ابن زیاد کو, یزید ابن معاویہ کو, شمر ابن ذوالجوشن کو, عمر ابن سعد کو, خولی کو, حرملہ کو پہچاننا ہوگا. اور آج کے جو حبیب ابن مظاہر ہیں, جو حر ابن یزید ریاحی ہیں, جو مسلم ابن اوسجہ ہیں, جو زہیر کین ہیں, جو جون حبشی ہیں, ان کو بھی پہچاننا ہوگا. اور کربلا کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا. پھر ہمیں ہر طرف حسینی نظر آئیں گے, اور یزیدیوں کا چہرہ خود بخود بے نقاب ہو جائے گا. وہ شعر ہے کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو, سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. تو یہ مجلسیں جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ کرتی ہیں حق و باطل کے درمیان. جو ہے نا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کرداروں کو سمجھ سکیں, اور سمجھ کر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں اپنے کرداروں میں. اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے نا وہ
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. چلیں جی، یہ ہماری آج کی گزارشات. اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. تو سب سے پہلے تو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں شہید عارف حسین الحسینی کی. کل برسی تھی، پروگرام نہیں کر سکا. آج 6 اگست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بس یہی گزارش کروں گا کہ آج کے یزیدی کرداروں کو پہچاننے کی کوشش کریں. نمبر 1. نمبر 2، کاروان ولایت عزیزان محترم، یہ بات عرض کرتا چلوں، الحمدللہ از ریڈی، اور اسٹل آف کورس وی ہیو لمیٹڈ سیٹس. اس وقت کربلا کے اندر جو ہے نا وہ بڑے مسائل بنے وہ ہوٹل کے، لیکن اللہ کا شکر ہم نے پہلے سے ہوٹل جو ہے نا وہ ریزرو کیا ہوا ہے، تو وی آر ناٹ وریڈ اباؤٹ دیٹ ون، اور ہمارے پاس سیٹس ہیں. میں ان مطلب جو ہے نا وہ اویلیبلٹی کی بیس پر یہ بات عرض کر رہا ہوں. بہت سارے کاروان جو ہے نا وہ بیچارے ابھی تک جگہ ان کو کنفرم نہیں ہوئی. اس سال بہت زیادہ دنیا آ رہی ہے، اور پرابلم یہ بھی ہے کہ جو ہوٹلز ہیں نا وہ ڈبل پرائس پر چلے گئے ہوئے، مل ہی نہیں رہے ہوٹل نا، مطلب دنیا ڈھونڈ رہی ہے. تو ابھی بہت سارے قافلے والوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی آج تک جو ہے نا کربلا کے اندر ان کے پاس ریزرویشن ہے ہی نہیں، اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب ان کو مہنگے پیسوں میں 3rd کلاس ہوٹل اٹھانے پڑیں گے. تو یہ اصل میں دونوں طرح کا قصور ہوتا ہے، زائرین کا بھی قصور ہوتا ہے اور سالار جو ہوتے ہیں ان کا بھی قصور ہوتا ہے. سالار کا قصور اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہرہ وہ وقت پر ہوٹل بک نہیں کرتا، لیکن زائر کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم پر رجسٹریشن نہیں کرواتا. تو اس لیے پھر جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ بھی پورا ہو جائے تو پھر ہم جو ہے نا رجسٹر کروائیں گے، یعنی ہوٹل بک کروائیں گے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کل بھی کچھ دوستوں کو مشورہ دیا، میں نے کہا جو آپ کے پاس کنفرم ہو چکے ہیں ان کا تو ہوٹل کروا لیں. میرے پاس 50 لوگ ہوں گے تو میں 50 کا ہوٹل بک کروا لوں. اگر مزید 20 لوگ آتے تو ان کی میں ٹرائی کروں گا، اگر نہیں ملتا تو میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اب اگر آپ کو میں کسی 3rd کلاس ہوٹل میں لے جا رہا ہوں تو اس لیے لے جا رہا ہوں چونکہ آپ نے لیٹ مجھے بتایا ہے. تو کیوں میں مطلب جو ہے نا ان 30 کو بھی خراب کروں کہ جو آلریڈی میرے ساتھ جو ہے نا بکنگ کروا چکے ہوئے. تو یہ ٹیکنیکل بات ہے. ابھی بھی کربلا کے اندر جو ہے نا کتنے گروپ ہیں جو رابطہ کر رہے ہیں کہ ہوٹل کے متعلق پریشانی ہو رہی ہے، چونکہ بحرینی، کویتی، سعودی بہت بڑی تعداد میں، اور بڑے اچھے ہوٹل اٹھا لیے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ چند ایک وہ کہ جنہوں نے پورے کے پورے ہوٹل اٹھائے ہوئے ہیں، اب 3rd پارٹیز کے ہاتھ میں ہوٹل ہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، کاروان ولایت کے پاس سیکیور جو ہے وہ اپنا ہم نے شروع میں جو ہے نا وہ ہوٹل محرم سے بھی پہلے لے لیا تھا، اور ہمارے پاس ابھی جو ہے نا وہ بیڈ باقی ہیں. مطلب اگر ہمارے پاس جو ہے نا 15-20 لوگ اور بھی آ جاتے ہیں تو 5 منٹ کی واک پر اچھا ہوٹل جو 4 سٹار ہیں وہ موجود ہے کربلا کے اندر بھی اور نجف کے اندر بھی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قبول فرمائے. تو بہرحال میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ابھی ہمارے پاس شاید 15 لوگوں کی کیپیسٹی اور ہیں، تو اگر آپ لوگ رجسٹر کروانا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی سہولتیں دیں اور مناسب ریٹ کے اوپر نا، مطلب اتنا مناسب ریٹ کہ ہمیں اپنی جیب سے نہ ڈالنے پڑے. تو بس یہی ہوتا ہے. باقی تو ظاہر ہے ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. تو we'll try our best to serve. تو جن لوگوں نے ابھی مائنڈ نہیں بنایا اور بنانے جا رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ ہم لوگ انشاءاللہ اربعین میں اس دفعہ ایک تو میڈیکل کیمپ وہاں پر لگا رہے ہیں، اور 10 ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ رب العالمین زائرین کی خدمت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ جو ہمارا سلسلہ چاولوں والا کھانے کا اور رہائش کا چلتا ہے وہ بھی اس دفعہ پچھلے سالوں کی نسبت بہتر طور پر ہوگا. ابھی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ عاشور پر جو ہے وہ 10 دن 11 دن جو ہے نا 24 گھنٹے ہماری سبیل چلی ہے، جس میں ہم نے روح افزا بھی دیا، دودھ کا شربت بھی دیا، اور جوسز بھی دیے، اور پانی ماشاءاللہ بہترین الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ ہماری جو ہے نا اربعین کے لیے بھی کوشش ہے، اور اس سال ہم پاکستان سے جو زائرین آ رہے ہیں ان کی بھی رہائش کا انتظام کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کر سکیں. تو بہرحال میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ اربعین کے فنڈز کے لیے بھی آپ جو ہمیشہ دیتے ہیں تو اس سال تھوڑا کوشش کیجیے کہ زیادہ دیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کاروان ولایت کا میں نے اعلان کر دیا ہے، اور باقی یہ کہ الحمدللہ ہمارا ولایت ٹی وی جو ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ نارمل روٹین کے اندر آ چکی ہوئی ہیں، اور اس میں مزید بہتری آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے محرم پر جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے بڑا اسٹریم جو ہے نا اسٹک ہوئی تھی، سو مینی پرابلمس، لیکن اب جو ہے الحمدللہ سموتھلی بہترین چل رہا ہے۔ ہم نے سسٹم کو اپ گریڈ کر دیا ہے، اپڈیٹ کر دیا ہے، اگرچہ میں نے ادھار لے کر کیا ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں، میں نے لون لیا ہے اور لون لے کر اس کو اپ گریڈ کیا، چونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ مومنین سے کہوں کہ مجھے سسٹم اپ گریڈ کرنا ہے تو آپ ہماری مدد فرما دیجیے، لیکن اب سسٹم اپ گریڈ ہو چکا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آڈیو کوالٹی، ویڈیو کوالٹی، تو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہماری محرم ٹرانسمیشن جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب کم از کم اتنی گزارش کر سکتا ہوں، اگرچہ عاشور گزر چکا، مجھے پتہ عاشور میں لوگ محرم کے حوالے سے جو ہے نا ہر ٹی وی چینل مانگتا ہے اور لوگ دیتے بھی ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ کا ولایت ٹی وی پائنیئر ہے، بہت پرانا ٹی وی چینل ہے، اور اب ہم نے اپ گریڈ بھی کیا ہے اس کو، اور مزید انشاءاللہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے اردو کا ٹکر جو ہے نا وہ چل رہا ہے انشاءاللہ، خبروں کا بھی سلسلہ اور نئے پروگرامز کا بھی سلسلہ، مزید لائیو کا بھی سلسلہ انشاءاللہ۔ ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے بہرحال، تو ایک تو مجھے ادھار اتارنا ہے، تو جو بھی مومن ہو سکتا ہے ایام ازاں ہیں تو ہم پائنیئر ہیں، تو بس ضرور کوشش کیجئے گا کہ اپنے ولایت ٹی وی کو ہمارا اپنا قرضہ اتارنے کے لیے نمبر 1، اور ڈیفینیٹلی آپ سہم امام سے بھی دے سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایتھورائزڈ ہیں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری اب جو رننگ ایکسپینس ہے تھوڑا بڑھنے جا رہے ہیں، چونکہ ہم اس کی کوالٹی اور اس کے کانٹینٹ کے اوپر جو ہے نا توجہ دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ ضرور توجہ کیجئے گا فنڈز کے لیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بس یہی ہماری جناب جو ہے نا گزارشات ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، جزاک اللہ و اللہ یسلمے، بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے۔ کل پھر انشاءاللہ بشرط حیات ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے کیلیفورنیا اسٹوڈیو سے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فرگیٹ اس ان یور پریئرز۔ انشاءاللہ we'll see you tomorrow۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ